بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، تقدیر کے حوالے سے ایک بہت اہم سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب سب اللہ کی طرف سے ہے اور تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو پھر انسان اگر برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس میں انسان کا کیا قصور، جبکہ وہ برائی اس کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی، لہٰذا اسے عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں مسئلہ تقدیر مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں فرمان باری تعالی ہے، اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جہاں تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے وہاں اس پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات بھی لازم ہیں۔ تقدیر ضروریات دین میں سے ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ عام طور پر تقدیر کا مفہوم غلط سمجھنے کی وجہ سے ذہنوں میں مختلف اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ تقدیر کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں تمام رونما ہونے والے واقعات اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھے۔ اپنی ان معلومات کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ لکھ بھی دیا ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اب جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے، اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہ بات درست نہیں کہ انسان کو تو وہی کرنا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے، بلکہ جو انسان کرنے والا تھا تقدیر میں وہ لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر تمام اعمال و افعال کی اچھائی برائی اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے واضح فرما دی ہے۔ ساتھ یہ بھی تاکید فرمائی ہے کہ برائیوں سے دور رہنا اور بھلائیوں کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ انسان سے مواخذہ، اس کا حساب کتاب اور جزا و سزا کا معاملہ اس کے اپنے اختیار کو صحیح یا غلط استعمال کرنے پر ہوتا ہے۔ تقدیر انسان کے اختیار کے منافی نہیں، کیونکہ جہاں تقدیر میں کسی کام کو کرنے کا لکھا گیا ہے وہاں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انسان وہ کام مجبور ہو کر نہیں کرے گا بلکہ اپنے اختیار سے کرے گا۔ اس کی مثال آسان الفاظ میں یوں دی جا سکتی ہے کہ جیسے استاذ اپنی بصیرت اور تجربے کی بنا پر کسی طالب علم سے کہتا ہے کہ آپ امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے، اور وہ اس بات کو اپنی ڈائری میں لکھ کر رکھ لیتا ہے۔ وہ طالب علم کچھ عرصے بعد ناکام ہو جاتا ہے، تو کیا اب یہ کہا جائے گا کہ طالب علم کو استاذ نے کامیاب نہیں ہونے دیا؟ تقدیر کے مسئلے کو ایک اور آسان مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ادویات پر ایک ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ یہ دوا فلاں تاریخ کو خراب ہوگی۔ اب کوئی یہ کہے کہ دوا اس لیے خراب ہو گئی کیونکہ اس پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہے، تو اس کا یہ کہنا درست نہ ہوگا، بلکہ دوا نے تو اپنے مقررہ وقت پر خراب ہونا تھا، یہ تاریخ تو فقط خبر دے رہی تھی۔ اسی طرح تقدیر کا معاملہ ہے کہ انسان نے وہ کام مقررہ وقت میں سر انجام دینا ہوتا ہے، تقدیر تو محض اس کی خبر دے رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا تقدیر میں لکھے جانے کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ انسان کو اختیار ہی نہیں رہتا اور اللہ تعالیٰ جبراً اس کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، بلکہ انسان اپنے اختیار سے برے اعمال سر انجام دیتا ہے اور وہ ان کے ارتکاب کی وجہ سے سزا پائے گا۔ جس طرح انسان دنیا کے معاملات میں تقدیر پر بھروسہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتا، اگر کوئی اسے نقصان پہنچاتا ہے تو تقدیر کا لکھا سمجھ کر خاموش نہیں بیٹھتا بلکہ اس سے بدلہ لیتا ہے، رزق کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ قسمت میں ہوا تو خود مجھ تک پہنچ جائے گا، لقمہ ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں رکھتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ خود بخود منہ میں چلا جائے گا اگر مقدر میں ہوا تو۔ اسی طرح آخرت کے معاملے میں تقدیر کو الزام دینے کی بجائے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بقول علامہ اقبال، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے
کہ اگر بیماری، تکلیف، بے روزگاری ہماری تقدیر میں لکھ دی گئی ہے تو ہم علاج کیوں کرائیں؟ یا روزگار کیوں تلاش کریں؟ یا دعا کیوں کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ اگر یہ فلاں علاج کرے گا تو صحت یاب ہو جائے گا، یا اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس کی تکلیف یا بے روزگاری دور ہو جائے گی، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں، لہٰذا ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے تمام جائز تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ ایک بہترین تدبیر دعا کرنا بھی ہے۔ دعا تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بے بس، لاچار اور عاجز کے طور پر پیش کرتا رہے تو احساس سے بندگی قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر تقدیر پر ایمان لانے اور اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔